لفٹ کے دروازے ابھی بند ہی ہوئے تھے کہ لیزے ہانپتی ہانپتی اندر گھسی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا میک اپ پاؤچ تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، بدتمیز ہٹلر کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ روز روز کی یہ لیٹ ہونے والی ڈانٹ، جیسے خود کو بالکل فرشتہ ہے۔ اجاڑ شکل والا غصے کی دکان، شاہمیر نہیں، اسے تو شاہ عذاب ہونا چاہیے تھا۔ لیزے نے لفٹ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جلدی سے اپنی لپسٹک نکالی۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھ رہی تھی، لیکن غصے اور جلدی میں اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ لفٹ کے کونے میں ایک قد آور شخصیت ہاتھ باندھے انتہائی اطمینان سے اس کی رواں تبصرہ نگاری سن رہی تھی۔ آج پھر لیٹ ہو گئی۔ اب پھر وہ اپنی گہری آواز میں کہے گا، مس لیزے، وقت کی پابندی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، شکل دیکھی ہے اپنی، جیسے کریلے کا جوس پی کر پیدا ہوا ہو۔ اس نے ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک لگاتے ہوئے زور سے پاؤچ بند کیا۔ اچانک ایک بہت ہی بھاری اور جانی پہچانی آواز لیزے کے کانوں کے قریب گونجی۔ کریلے کا جوس تو نہیں پیتا مس لیزے، لیکن کڑوی باتیں سننے کا ذائقہ اب چکھ رہا ہوں۔ لیزے کے ہاتھ سے لپسٹک چھوٹ کر نیچے گری۔ اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے دھیرے سے گردن گھمائی تو سامنے شاہمیر کھڑا تھا۔ اس کا قد لیزے سے کافی زیادہ تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا اور اپنی تپتی ہوئی نظریں لیزے کے چہرے پر جما دیں۔ شاہمیر سر، آپ یہاں؟ لیزے کی آواز جیسے کہیں گم ہو گئی۔ شاہمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ لیزے پیچھے ہوئی تو اس کی پیٹھ لفٹ کی دیوار سے جا لگی۔ شاہمیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانس ٹکرانے لگے۔ تو اجاڑ شکل والا ہٹلر، اور کیا کہا تھا آپ نے؟ شاہ عذاب۔ اس کے لہجے میں ایک خطرناک حد تک رومانوی بے باکی تھی۔ لیزے نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکائیں، مگر شاہمیر کی نظریں اس کے ابھی ابھی رنگے ہوئے سرخ لبوں پر جمی تھیں۔ وہ سر، میں تو وہ اپنی سہیلی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ لیزے نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ جھوٹ بولتے وقت آپ کی یہ ہونٹ لرزتے ہیں مس لیزے، اور یہ لرزش مجھے کچھ اور ہی کرنے پر اکسا رہی ہے۔ لیزے کی حالت اب پتلی ہو رہی تھی اور شاہمیر کا موڈ کافی جارحانہ لگ رہا تھا۔ شاہمیر کی بے باک اور رومانوی انداز نے لیزے کو پسینے پسینے کر دیا۔ اس کے الفاظ اور قربت نے لیزے کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں، لیکن لیزے بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اوہو ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے لپسٹک کی بات کی تھی، ہونٹوں کی لرزش کی نہیں، اور اگر میں جھوٹ بولتی بھی ہوں تو اس سے آپ کا کیا؟ آپ کون سے میرے سگے لگتے ہیں؟ لیزے نے خود کو مشکل سے سنبھالا اور اس کی تھوڑی پر سر اپنی ٹھوڑی ٹکائی۔ شاہمیر کی آنکھوں میں غصے کی ایک جھلک نمودار ہوئی، لیکن اس کی بے باکی میں کمی نہیں آئی۔ میں آپ کا وہ سگا لگا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کی تنخواہ بنتی ہے، اور جس کے حکم پر آپ صبح 9 بجے یہاں آ کر اپنی بدزبانی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ہاں، اپنی شکل دیکھی ہے؟ آپ کو دیکھ کر تو بھوک بھی مر جائے۔ آپ میرے سگے لگتے ہیں؟ آپ تو بالکل ایک ٹھرکی بگڑے نواب لگتے ہیں جو بس لڑکیوں کو ڈانٹتے ہیں اور انہیں اپنی قربت سے ڈرانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ لیزے نے اب غصے اور خوف کا ملا جلا مظاہرہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی جو اسے خود بھی حیران کر رہی تھی۔ شاہمیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک دم لیزے کے دونوں کندھوں کو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا اور تپتا ہوا غصہ تھا۔ میری شکل؟ ٹھرکی؟ بگڑا نواب؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی مس لیزے؟ لیزے کی سانس رک گئی۔ شاہمیر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے درد ہو رہا تھا، مگر وہ زبان کی کینچی چلانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ہمت تو آپ کو دیکھ کر آتی ہے۔ آپ کی شکل ایسی ہے جیسے کریلے کا جوس پی لیا ہو۔ میں تو سچ بول رہی ہوں، اور جو میری آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ابھی کھا جائیں گے۔ یا کیا آپ انسان ہیں یا گوشت خور؟ شاہمیر کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک بے باک چمک بھی آ گئی۔ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور لیزے کو اپنی طرف کھینچ لیا، یہاں تک کہ ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو کھا جاؤں؟ اس کا لہجہ اب ایک پراسرار شرارت سے بھرپور تھا۔ لیزے کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ شاہمیر کی آنکھوں میں اتنی شدت دیکھ کر خود بھی گم ہو گئی۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ لیزے کے ہوش و حواس جواب دے رہے تھے، مگر وہ اپنی بے وقوفیوں اور فضول گوئی سے باز نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی مجھے اس طرح پکڑنے کی؟
چھوڑیں مجھے، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ آپ بالکل جنگلی، درندے، مغرور، بدتمیز اور نہ جانے کیسے کیسے القابات کے حقدار ہیں۔ آپ کے منہ سے اتنی گندی بو آتی ہے کہ دھڑام۔ لیزے کے منہ پر بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک جھٹکے سے لفٹ رک گئی۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر لفٹ کی روشنیاں ٹمٹمانے لگیں۔ پہلے جلتی بجھتی رہیں اور پھر اچانک پوری طرح سے بجھ گئیں۔ پورے لفٹ میں اندھیرا چھا گیا۔ اب لفٹ میں مکمل اندھیرا ہے اور لیزے اور شاہ میر دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہیں۔ اندھیرے کے چھاتے ہی لیزے کا دل حلق میں آ گیا، لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے سینے پر اپنے ہاتھ باندھے اور اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا تاکہ اسے خود کو بہادر ثابت کرنے کا موقع ملے۔ اوہ، تو اب یہ ڈرامہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ واہ بھئی واہ، شاہ میر صاحب، آپ کا آفس ہے یا کسی پرانی فلم کا بھوت بنگلہ؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے اور ایک لفٹ تک ٹھیک سے نہیں چلتی۔ یہاں تو بندہ دم گھٹ کر ہی مر جائے، اوپر سے آپ جیسے کھوسٹ انسان کے ساتھ پھنسنا تو کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ خدا کی پناہ، کیسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس کمپنی میں قدم رکھا تھا۔ آپ کے آفس کی دیواریں بھی آپ کی طرح ہی بے جان اور اکھڑی اکھڑی ہیں، سارا دن بس کام کام اور کام۔ اور اب یہ اندھیرا بھی کیا آپ نے بل نہیں بھرا، یا لفٹ بھی آپ کے مزاج کی طرح تھک کر ہار مان گئی؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کی ٹھڑک دیکھ کر لفٹ بھی شرم سے بند ہو گئی ہے۔ اب ایسے خاموش کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کریں ورنہ میں شور مچا کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے اندھیرے میں قید کر رکھا ہے۔ سچ میں آپ کا تو پورا سسٹم ہی تھرڈ کلاس ہے، اور آپ خود تو اس سے بھی برے اور بڑے نمونے ہیں۔ شاہ میر نے اندھیرے میں اس کی بک بس سن کر ایک قدم اور قریب کیا تو لیزے کی آواز گونجی، دور رہیں مجھ سے، آپ کی سانسوں کی تپش مجھے یہاں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کہیں آپ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مجھے اغوا کرنے کا تو نہیں سوچ رہے نا؟ شاہ میر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے چپکا دیا اور بھاری آواز میں بولا، مس لیزے، اگر میں نے فائدہ اٹھانا ہوتا تو اب تک آپ کی زبان خاموش ہو چکی ہوتی۔ آپ کے اس بیہودہ آفس والے تبصرے کا جواب میں باہر نکل کر دوں گا، لیکن فی الحال آپ کی اس بہادری کا امتحان لینے کا جی چاہ رہا ہے۔ بولو، اب کیوں کانپ رہی ہو؟ لیزے ہکلاتے ہوئے بولی، میں کہاں کانپ رہی ہوں، یہ تو لفٹ ہل رہی ہے۔ آپ اپنی ٹانگیں سنبھالیں اور میرے آفس کو برا کہنا بند کریں، کیونکہ آپ کی پوری کمپنی کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اگر ہم یہاں سے نہ نکلیں۔ شاہ میر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، کمپنی کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو، کیونکہ اندھیرا مجھے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا ہے۔ لیزے نے اندھیرے میں اپنی تھرتھراتی آواز کو چھپانے کے لیے ایک بار پھر زبان چلانا شروع کر دی۔ ہاتھ ہٹائیں مجھ سے، آپ جیسے کھڑوس آدمی کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ میں ابھی انکل کو فون کر کے بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا کتنا بڑا ٹھرکی ہے، بیچ سڑک نہیں بلکہ بیچ لفٹ میں لڑکیوں کو اکیلا دیکھ کر اپنی ٹھڑک جھاڑ رہا ہے۔ آپ کے ابا کو تو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا بہت شریف اور بزنس مین ہے، پر انہیں کیا پتا کہ یہاں آپ ایک معصوم لڑکی کو دیوار سے لگا کر کھڑے ہیں۔ ویسے کہ آپ کو واقعی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں جو اس طرح چپک کر کھڑے ہیں؟ خبردار، جو مجھے اس کھڑوس کی بیوی بنانے کا خواب بھی دیکھا، میں تو کسی پاگل سے شادی کر لوں گی، پر آپ جیسے ہٹلر کے ساتھ ایک منٹ نہ گزاروں۔ پیچھے ہوں ورنہ میں آپ کا ہاتھ کاٹ لوں گی۔ اس نے پوری طاقت سے شاہ میر کی مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاہ میر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ لیزے کو اب سچ میں اندر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں خود سنائی دے رہی تھی۔ شاہ میر کی قربت اور اس کے وجود سے آنے والی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اسے مزید بدحواس کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ شاہ میر، سر پلیز مذاق بند کریں، مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے، یہ اندھیرا مجھے کھا جائے گا۔ اور آپ کیوں کچھ بول نہیں رہے؟ کیا آپ واقعی مجھ سے کچھ کرنے والے ہیں؟ مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ شاہ میر نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگایا اور نہایت ہی گہری آواز میں بولا، ابھی تو تم مجھے ٹھرکی اور کھڑوس کہہ رہی تھی مس لیزے، تو اب یہ ڈر کیسا؟ کیا تمہاری وہ بہادری صرف لائٹ ہونے تک تھی؟ تم نے بہو بننے کی بات کی ہے نا، تو یاد رکھنا شاہ میر جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے، چاہے وہ تم جیسی بدتمیز لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ لیزے کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی جب اس نے محسوس کیا کہ شاہ میر کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آ چکا ہے اور اس کی گرم سانسیں اس کے لبوں کو چھو رہی ہیں۔ شاہ میر کی قربت اور اس کے الفاظ نے لیزے کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی ہچکیاں اندھیرے میں سنائی دینے لگیں، پلیز شاہ میر سر، پلیز مجھے چھوڑ دیں،
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں دوبارہ کبھی آپ کو کھڑوس نہیں کہوں گی اور نہ کبھی بدتمیزی کروں گی۔ آپ کا آفس بہت اچھا ہے اور آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ سو سو کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ شامیر نے اس کی حالت دیکھ کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس کی ہنسی اندھیرے میں گونجی۔ اوہ ہو مس لیزی، کیا ہوا اب؟ تھوڑی دیر پہلے تو آپ مجھے جنگلی درندہ اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، اور اب یہ آنسو؟ آپ کی بہادری تو صرف روشنی تک ہی محدود تھی لگتا ہے۔ یہ کیا، ایک ذرا سی اندھیرے سے ڈر کر رونے لگی؟ سچ میں آپ بہت بزدل ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور اس کی ہنسی لیزے کو اور بھی زیادہ زچ کر رہی تھی۔ لیزے نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ میں بزدل نہیں ہوں، آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے مجھے ڈرایا ہے۔ آپ جیسے بدتمیز انسان کے ساتھ تو کوئی بھی رو دے گا۔ وہ ابھی بھی سو سو کر رہی تھی کہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ لفٹ دوبارہ روشن ہو گئی۔ لائٹ جلتے ہی لیزے نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ شامیر ابھی بھی اس کے بالکل قریب کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ جیسے ہی لفٹ کے دروازے کھلے، لیزے نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ شامیر کو ایک غصیلی نظر ڈال کر تیزی سے باہر نکلی اور سو سو کرتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف بھاگی۔ وہ اتنی تیزی میں تھی کہ راستے میں ایک کوریڈور میں کھڑے کلائنٹ سے بھی ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ شامیر دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا اور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تو بس شروعات تھی۔ الیسے ابھی اپنے کیبن میں بیٹھ کر ٹشو سے ناک صاف کر رہی تھی اور شامیر کی 7 پشتوں کو کوس رہی تھی کہ تبھی انٹرکام پر اس کی کڑکدار آواز گونجی۔ مس لیزے، فوراً میرے آفس میں آئیں۔ لیزے نے ایک لمبی سوں کی اور پیر پٹکتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی اس کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ آ گیا پھر سے حکم چلانے، بڑا آیا COO کا بچہ، خود تو لفٹ میں مجھے ڈرا کر ہنسی اڑا رہا تھا اور اب پھر سے کام کا پہاڑ ڈال دے گا۔ کتنا کہیں کا ہے، ہڈی ڈالنے پڑے گی اسے، ورنہ یہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ دیکھنا، ایک دن میں اس کے کافی والے مگ میں نمک ڈال کر اسے وہیں پٹا دوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کیبن میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ ابھی بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا اور ناک سرخ تھی۔ شامیر نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے سے وہ طنزیہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک سنجیدگی سی چھا گئی۔ لیزے نے اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر سو سو کی اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ شامیر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک رو رہی ہو؟ میں نے تو بس ذرا سا مذاق کیا تھا تاکہ تمہاری وہ لمبی زبان تھوڑی دیر کے لیے رک جائے۔ لیزے نے پلٹ کر اسے گھورا۔ مذاق؟ آپ کو وہ مذاق لگ رہا ہے؟ میری تو جان نکل گئی تھی، اوپر سے آپ ہنس رہے تھے۔ آپ سچ میں ایک نمبر کے بے حس اور پتھر دل انسان ہیں، مجھے آپ کا چہرہ تک نہیں دیکھنا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ شامیر نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، مگر پھر روک لیے۔ اوکے فائن، میری غلطی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اندھیرے سے اتنا زیادہ ڈرتی ہو۔ آئی ایم سوری مس لیزے، میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا، بس تمہاری بدتمیزی کا جواب دینا تھا۔ لیزے نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ آپ نے ابھی سوری کہا؟ کیا سورج مغرب سے نکلا ہے یا آپ کے سر پر لفٹ کا کوئی پیچ گر گیا ہے؟ شامیر نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پھر سے اپنی زبان درازی شروع کر دو۔ اب یہ رونا بند کرو ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے واقعی تمہیں اغوا کر لیا تھا۔ لیزے نے جب شامیر کے منہ سے لفظ سوری سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے شرارتی چمک لہرا گئی اور رونا دھونا پل بھر میں غائب ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے شامیر کے قریب ہوئی جیسے اس کی سوری قبول کرنے والی ہو۔ شامیر کو لگا کہ شاید وہ اب سنجیدہ ہو جائے گی، لیکن لیزے کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر شامیر کے کوٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور اپنی نیچی نظروں سے اسے ایسے دیکھا جیسے بہت متاثر ہوئی ہو۔ سوری تو ٹھیک ہے سر، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ سوری کرنے سے ہار جانے والے کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے۔ شامیر اس کی اس اچانک تبدیلی پر تھوڑا سا حیران ہوا اور اس کے سحر میں کھوسا گیا۔ کیسا جرمانہ مس لیزے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ لیزے نے ایک لمحے کے لیے شامیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس کے کوٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھینچ کر توڑ دیے اور ساتھ ہی اس کی قیمتی ریشمی ٹائی کی نوٹ کو ایک جھٹکے سے پوری طرح کھول کر اسے کسی جوکر کی مالا کی طرح لٹکا دیا۔ شامیر ابھی اس حملے کو سمجھ ہی پاتا کہ لیزے نے اس کے پیر پر پوری طاقت سے اپنا سینڈل مارا اور زبان چڑھا کر پیچھے ہٹ گئی۔
یہ رہا آپ کا جرمانہ خڑوس ہٹلر صاحب، اب جائیے اور آئینے میں اپنی بگڑی ہوئی شکل دیکھیے، بالکل کسی لوٹے ہوئے مسافر لگ رہے ہیں۔ اور ہاں، آئندہ مجھے بزدل کہنے سے پہلے اپنے بٹنوں کی خیر منائیے گا۔ بائے بائے۔ اس سے پہلے کہ شامیر کے دماغ تک غصے کی لہر پہنچتی، لیزے کسی طوفان کی طرح کیبن سے باہر بھاگ چکی تھی۔ شاہمیر نے جب اپنی ٹائی کو لٹکتے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے بٹنوں کو دیکھا تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ لیزے، تم نہیں بچو گی آج، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوری کہنا بھی بھول جاؤ گی۔ اس کی گرجدار آواز پورے فلور پر گونجی، لیکن لیزے تب تک لفٹ میں گھس کر فتح کے گانے گا رہی تھی۔ رات کے کھانے کی میز پر خاموشی تھی، جسے شاہمیر کے بابا حاتم صاحب نے توڑتے ہوئے پوچھا، شاہمیر، تم نے لیزے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اسے تمہارے ساتھ کام پر رکھنا تو بس ایک بہانہ تھا، اصل وجہ تو تم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا تھی تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ شاہمیر جو نوالا منہ میں لے جانے والا تھا، حاتم صاحب کی بات سن کر ساکت رہ گیا، اور اس کی نظروں کے سامنے لیزے کی وہ لفٹ والی بدتمیزیاں، اس کا اسے ٹھرکی کہنا اور پھر دفتر میں اس کے کوٹ کے بٹن توڑ کر بھاگنا کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے جنجلا کرنے والا پلیٹ میں واپس رکھا اور بیزاری سے بولا، بابا، وہ کوئی لڑکی ہے یا آفت؟ سراسر پھوڑ اور بدتمیز قسم کی لڑکی ہے، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ سلیقہ۔ اللہ نہ کرے میرا اس سے کوئی رشتہ بنے۔ اسے تو بس دوسروں کی عزت اچھالنے اور آفس کا ماحول خراب کرنے کا شوق ہے۔ پلیز اس کا ذکر چھوڑیں ماما، آپ ہی کوئی ڈھنگ کی لڑکی میرے لیے پسند کر لیں، جو کم از کم انسانوں کی طرح بات تو کرنا جانتی ہو۔ شاہمیر کی ماما نے مسکرا کر حاتم کی طرف دیکھا اور بڑے ہی پیار سے بولی، بھائی ہمیں تو وہی پسند ہے، چلبلی سی، نٹکھٹ ہے، تھوڑی شرارتی ضرور ہے مگر دل کی بہت صاف ہے۔ اور شاہمیر میاں، یہ جو تم اسے پھوڑ کہہ رہے ہو نا، یہی لڑکی تمہارے اس اکھڑے ہوئے مزاج کو ٹھیک کرے گی۔ ہمیں تو لیزے ہی اپنی بہو کے روپ میں چاہیے۔ شاہمیر نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور سوچنے لگا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس معصوم لڑکی نے آج اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو شاید وہ اسے بہو بنانے کی بجائے گھر سے نکالنے کی دعا مانگے۔ دوسری طرف لیزے کے گھر میں بھی کھانے کی میز پر ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ لیزے نے ہاتھ میں چمچ پکڑ کر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے غصے سے کہا، ماما، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ شاہمیر کتنا بڑا جلاد ہے؟ شکل سے تو ایسا لگتا ہے جیسے سارا دن کڑوے نیم کے پتے چباتا رہتا ہو، اور دماغ تو اس کا چوتھے آسمان پر رہتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بچپن میں کسی نے اسے لوری کی جگہ دھمکیاں سنائی تھیں، اس لیے تو وہ اتنا اکھڑا ہوا ہے۔ آج اس نے مجھے لفٹ میں اندھیرے میں قید کر لیا تھا۔ آپ کا تو داماد بننے سے رہا وہ تو کسی جیل کا جیلر بننے کے لائق ہے۔ میں تو کہتی ہوں بابا، اسے ابھی سے کسی چڑیا گھر میں بھرتی کروا دیں، کیونکہ اس کا رویہ انسانوں والا ہے ہی نہیں۔ لیزے کی یہ الٹی سیدھی باتیں سن کر اس کے ماما اور پاپا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہروں پر واضح پریشانی تھی کہ یہ لڑکی کب بڑی ہوگی۔ لیزے کے پاپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دھیمی آواز میں بولے، بیگم، مجھے تو فکر ہو رہی ہے کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اسے کون سنبھالے گا؟ جتنی یہ شرارتی اور منہ پھٹ ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ شاہمیر بیچارہ ہی کہیں استعفیٰ دے کر نہ بھاگ جائے۔ لیزے کی ماما نے بھی تائید میں سر ہلایا اور بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، شاہمیر جیسے سلجھے ہوئے لڑکے کے لیے تو یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ خدا ہی جانے ان دونوں کا کیا بنے گا۔ لیزے ان کی باتوں سے بے نیاز ایک بار پھر سے شاہمیر کے ٹوٹے ہوئے بٹوں کو یاد کر کے ہنسی دبا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کل اسے آفس میں مزید کیسے تڑپانا ہے۔ اگلے دن لیزے ہنستی مسکراتی جیسے ہی آفس کے کوریڈور میں پہنچی تو اسے ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ایسے جیسے اسے کسی سولی پر چڑھتے دیکھ رہا ہو۔ وہ ابھی اپنے کیبن تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ چپراسی نے آ کر اطلاع دی، مس لیزے صاحب آپ کو فوراً بلایا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہوئی تو جرمانہ ڈبل ہو جائے گا۔ لیزے نے ایک جھرجھری لی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی، یا اللہ آج خیر کرنا، لگتا ہے کل والے بٹنوں کا حساب لینے کے لیے اس نے کوئی جلاد بلایا ہوا ہے۔ وہ دبے پاؤں شاہمیر کے کیبن میں داخل ہوئی تو دیکھا شاہمیر بڑی شان سے اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل پڑھ رہا تھا۔ اس نے آج نیا سفید سوٹ پہن رکھا تھا جس کے بٹن چمک رہے تھے۔ لیزے نے اسے دیکھتے ہی معصوم بن کر سو سو شروع کر دی۔ سر، آپ نے بلایا؟ شاہمیر نے فائل میز پر پٹکی اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔
اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا باکس میز پر رکھا اور بولا، مس لیزے، کل تم نے میری بٹن توڑ کر جو جرمانہ لیا تھا، آج میں اس کا بدلہ لینے والا ہوں۔ اس باکس میں سوئی دھاگا اور میرے 5 پرانے کوٹ پڑے ہیں جن کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی جب تک یہ سارے بٹن لگ نہیں جاتے، اور ہاں، یہ کام تمہیں یہیں میرے سامنے میری میز پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ لیزے کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ کیا میں کوئی درزن ہوں؟ سر، یہ ظلم ہے، میں نہیں کروں گی۔ شاہمیر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپشن تمہارے پاس صرف دو ہیں، یا تو درزن بن جاؤ یا پھر میں بابا کو فون کر کے بتا دوں کہ تم نے آفس میں میرے کپڑے پھاڑے ہیں۔ اب بولو، کیا ارادہ ہے بہو جی؟ لیزے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹھرکی ہٹلر کا کیا کرے جو اب کھلم کھلا اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ لیزے نے غصے سے شاہمیر کو گھورا اور دل ہی دل میں اسے 100 گالیاں دیتے ہوئے دھمک کر اس کی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاہمیر سکون سے اپنی کرسی پر نیم دراز ہو کر اس کی تڑپ اور معصومیت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لیزے سے جب تیسری بار بھی دھاگا سوئی کے ناکے میں نہ گیا تو اس نے جھنجھلا کر سوئی میز پر پٹکی اور ایک دم کھڑی ہو کر شاہمیر کے بالکل قریب چلی گئی۔ شاہمیر کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی لیزے نے اس کے ہاتھ سے فائل جھپٹی اور اسے ایک طرف پھینک کر خود اس کی میز پر بیٹھ گئی۔ اس کی قربت اور اس اچانک حملے نے شاہمیر کی دھڑکنوں کو ایک دم بے ترتیب کر دیا۔ لیزے نے اپنے دونوں ہاتھ شاہمیر کے کندھوں پر رکھے اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوئی کہ ان کی ناکیں ٹکرانے لگیں۔ شاہمیر کی سانسیں تھم گئیں اور وہ ساکت ہو کر لیزے کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لیزے نے نہایت دھیمی اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی، سر، آپ کو لگتا ہے کہ بٹن لگا کر آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ اصل میں تو آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں مجھے اپنے قریب رکھنے کے۔ اس نے اپنی انگلی سے شاہمیر کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا اور پھر اس کی ٹائی کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ شاہمیر کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے پاگل کر رہی ہے یا اس پر جادو کر رہی ہے۔ لیزے نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے مسکرائی اور ایک دم سے اس کی گود میں پڑے بٹنوں والے باکس الٹا دیا جس سے سارے بٹن شاہمیر کے پورے کپڑوں اور فرش پر بکھر گئے۔ لیزے نے ہنستے ہوئے اس کے کان میں کہا، بٹن ڈھونڈتے رہیں ہٹلر صاحب، آج کی رات آپ کو بٹنوں کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ اور اس سے پہلے کہ شاہمیر اسے پکڑ پاتا وہ ایک ادا سے میز سے اتری اور اپنی زلفیں جھٹکتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ شاہمیر وہیں بیٹھا اپنی تیز دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے احساس ہوا کہ اب وہ واقعی اس لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ لیزے رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی شاہمیر کی بربادی کے منصوبے سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے بابا کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر لیزے کا دل کسی انہونی کے ڈر سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بولے، لیزے بیٹا، ہم نے تمہاری شرارتوں کو بہت برداشت کر لیا ہے، اب وقت ہے کہ کوئی تمہاری ذمہ داری اٹھائے۔ اس لیے ہم نے اور حاتم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل تمہارا اور شاہمیر کا نکاح ہوگا۔ یہ سنتے ہی لیزے پر جیسے کوئی ایٹم بم پھٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور حلق میں آواز پھنس کر رہ گئی۔ کیا بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کھڑوس، وہ ہٹلر اور میں؟ بابا، میں تو اس کے ساتھ 1 منٹ نہیں گزار سکتی، اور آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں کروں گی یہ شادی، وہ چلائی، مگر بابا خاموشی سے باہر نکل گئے جیسے ان کا فیصلہ اٹل ہو۔ اگلی شام لیزے لال رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار ہے۔ نکاح کی تقریب گھر کے لان میں ہو رہی تھی جہاں شاہمیر سفید شیروانی میں ملبوس کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے باک چمک تھی۔ مولوی صاحب نے جب لیزے سے پوچھا، لیزے حاتم، کیا آپ کو شاہمیر حاتم کے ساتھ نکاح قبول ہے، تو لیزے کا جی چاہا کہ وہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے، مگر سامنے کھڑے شاہمیر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم میری قید سے کبھی نہیں نکل سکو گی۔ لیزے نے کانپتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا اور دستخط کرتے وقت اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر کاغذ پر گرا۔ نکاح کے فوراً بعد جب سب مبارکباد دینے میں مصروف تھے، شاہمیر نے موقع پاتے ہی لیزے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے سب سے دور ایک کونے میں لے گیا جہاں روشنی مدھم تھی۔
اس نے لیزے کو دیوار سے لگایا اور اس کے کان میں نہایت ہی گہری اور بے باک آواز میں سرگوشی کی۔ مبارک ہو مس لیزے، یا کہوں مسز شاہ میر، اب سے تمہاری زبان درازی کا حساب میں روزانہ رات کو لوں گا، اور یاد رکھنا اب کوئی بٹن نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اب تمہاری یہ بدتمیزیاں میرے قابو میں ہوں گی۔ لیزے نے گھبرا کر اسے دیکھا تو شاہ میر نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر بولا، آج کی رات بہت طویل ہونے والی ہے میری جان۔ لیزے نے جب شاہ میر کی وہ تپتی ہوئی نظریں اور بے باک سرگوشی محسوس کی تو اس کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، مگر وہ ہار ماننے والی کہاں تھی۔ اس نے بڑی ہی چالاکی سے اپنے دونوں ہاتھ شاہ میر کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے شرارت سے اپنی آنکھیں مٹکائیں اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اوہ ہو شاہ میر صاحب، ابھی سے اتنے ارمان؟ ذرا اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کیونکہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اور جب تک رخصتی نہیں ہوتی آپ مجھے چھونے کا خواب بھی نہ دیکھیے۔ یہ جو آپ ابھی سے میاں بننے کی اداکاری کر رہے ہیں نا، اسے فی الحال سنبھال کر رکھیں، کیونکہ میں ابھی بھی اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ہوں، آپ کی غلام بیگم نہیں۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس کے ایک تنہا اور اندھیرے حصے میں کھڑے تھے، جہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا اور صرف پودوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شاہ میر نے لیزے کی اس بے باکی پر ایک گہرا قہقہا لگایا اور دوبارہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے دیوار سے چپکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت کے ساتھ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ رخصتی تو بس ایک رسم ہے لیزے، نکاح سے پہلے مجھے تم پر وہ حق دے دیا ہے جو شاید تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور رہی بات اس تنہائی کی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں تمہیں صرف باتیں سنانے لایا ہوں؟ اس نے لیزے کے گلے میں لٹکتے ہوئے بھاری ہار کو اپنی انگلی سے چھوا تو اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کے لبوں کا فاصلہ مٹنے لگا۔ لیزے کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں واقعی کوئی نہیں تھا۔ شاہ میر نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نہایت ہی مدہوش کن آواز میں کہا، اب بولو بہو جی، اب تمہاری وہ زبان درازی کہاں گئی؟ یہاں تو تمہارے بابا بھی نہیں تمہیں بچانے آئیں گے، اب تو تم صرف میری ہو، اور میں چاہوں تو ابھی اسی وقت اپنی جیت کا جشن منا سکتا ہوں۔ لیزے نے شرم اور غصے کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کے سینے پر مٹھیاں بھینچ کر بولی، آپ سچ میں بہت بڑے ٹرکی ہیں شاہ میر، چھوڑے مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ مگر شاہ میر کے ارادے اب مزید بے باک ہوتے جا رہے تھے۔ شاہ میر نے لیزے کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی گردن کے نازک حصے کو اپنے پوروں سے اتنی شدت اور تپش سے چھوا کہ لیزے کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اس کے ہاتھ خود بخود شاہ میر کی شیروانی کو مٹھیوں میں دبوچنے لگے۔ شاہ میر نے اس کی گردن پر جھک کر ایک گہری سانس لی اور نہایت ہی مدہوش کن لہجے میں بولا، یہ شدت تو بس آغاز ہے لیزے، ابھی تمہیں بہت کچھ سہنا اور دیکھنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک چھوٹا سا ململ کا کیس نکالا اور لیزے کی کلائی کو سختی سے پکڑ کر اس میں ہیروں سے جڑا ایک بے حد ہی قیمتی اور نفیس بریسلٹ پہنا دیا، جس پر ان دونوں کے نام کا پہلا حرف کنتا تھا۔ شاہ میر نے اس کی کلائی پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے تمہارے اس زبان درازی کا پہلا انعام ہے، جو اب ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں میری یاد بن کر رہے گا۔ لیزے کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شاہ میر کی ان تپتی نظروں سے بچنے کے لیے اسے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی وہاں سے ایسے بھاگی جیسے پیچھے کوئی شیر لگا ہو۔ وہ ہانپتی کانپتی سیدھی مہمانوں کے ہجوم میں جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں اس کی ماما اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ لیزے کا چہرہ تمتما رہا تھا اور وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھے اس چمکتے ہوئے بریسلٹ کو دیکھ رہی تھی، جو اسے شاہ میر کی اس بے باک قربت کی یاد دلا رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے جب اسے اس طرح بدحواس دیکھا تو چھیڑنے لگیں، کیا بات ہے لیزے، دولہا بھائی نے تنہائی میں ایسا کیا تحفہ دے دیا کہ تم لال ٹماٹر بنی ہوئی ہو؟ لیزے نے ایک لمبی سوں سونکی اور دل ہی دل میں شاہ میر کو کوستے ہوئے بولی، تحفہ نہیں، وہ تو بلا ہے، بلا، خدا کی پناہ، اس انسان سے تو بچ کر رہنا ہی بہتر ہے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد لیزے اپنے گھر پہنچ کر شکر ادا کر رہی تھی کہ آج کی آفت ٹلی، لیکن شاہ میر اپنے کمرے میں اکیلا بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار لیزے کا وہ شرمانا، اس کا اس طرح سے بھاگنا اور اس کی گردن کی وہ نرمی گھوم رہی تھی۔ وہ جتنا سونے کی کوشش کرتا، لیزے کی خوشبو سے اتنی ہی بے چین کرنے لگتی۔
آدھی رات گزر چکی تھی مگر شاہ میر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا بھی اس کے اندر لگی اس تپش کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے لیزے کی قربت کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس کے وہ سرخ لب اور وہ شرارتی آنکھیں یاد آ رہی تھیں جنہیں وہ ابھی اسی وقت اپنے حصار میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر اپنا فون اٹھایا اور لیزے کا نمبر ملانے لگا، مگر پھر کچھ سوچ کر کاٹ دیا۔ اسے لگا اگر اس نے ابھی اس سے بات نہ کی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ اپنے کمروں میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اس کے ذہن میں لیزے کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ رخصتی نہیں ہوئی۔ شاہ میر کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ تم نے کہا تھا نا لیزے کہ رخصتی نہیں ہوئی، مگر تم یہ بھول گئی کہ شاہ میر کو اپنا حق لینے کے لیے کسی رسم کا انتظار کرنا نہیں آتا۔ اس نے تیزی سے گاڑی نکالی اور آدھی رات کے سناٹے میں سڑکیں ناپتا ہوا لیزے کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا ارادہ بہت خطرناک اور بے باک تھا۔ وہ آج کی رات لیزے کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اب صرف اور صرف شاہ میر کی ہو چکی ہے۔ لیزے ابھی شاور لے کر نکلی تھی اور سفید تولیے سے اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ نائٹ ڈریس میں بے حد معصوم اور پرکشش لگ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے کھولنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ خوف سے پلٹنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط اور گرم وجود نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ شاہ میر کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر سختی سے جم گئے اور اس نے اپنا چہرہ لیزے کی گردن کے اس نازک حصے میں چھپا دیا جو ابھی بھی شاور کی وجہ سے نم تھا۔ لیزے کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، لیکن شاہ میر کی جانی پہچانی خوشبو نے اسے ساکت کر دیا۔ شاہ میر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے تپتے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس گہرے اور بھاری سانس لے رہا تھا جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ لیزے کا پورا وجود اس قربت سے لرز اٹھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود شاہ میر کے بازوؤں پر جم گئے۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس خاموش مگر جنونی اظہار محبت کو محسوس کرنے لگی۔ کمرے میں صرف گھڑی کے ٹک ٹک اور ان دونوں کی تیز ہوتی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ نہ شاہ میر ہلا اور نہ ہی لیزے نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں جیسے وقت کے اس لمحے میں قید ہو گئے تھے جہاں دنیا کی کوئی رسم اور کوئی دیوار ان کے درمیان نہیں تھی۔ شاہ میر کا سانس اب لیزے کی جلد کو جھلسا رہا تھا اور وہ اس کی گرفت میں پگھلتی ہی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ اکڑ مزاج انسان آج رات اپنی ساری انا اور غرور اس کے قدموں میں ڈھیر کر کے صرف اسے ہی محسوس کرنے آیا ہے۔ لیزے جو پچھلے 10 منٹ سے کسی سحر میں گرفتار تھی، شاہ میر کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اس کے دماغ کی شرارتی گھنٹی بجی اور اس نے سوچا کہ اس رومانس کے بادشاہ کو ذرا زمین پر لایا جائے۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور ایک گہرا سانس لے کر نہایت ہی سنجیدگی سے بولی، شاہ میر صاحب، اگر آپ کا سونگھنے کا سیشن مکمل ہو گیا ہو تو کیا میں کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ شاہ میر جو اس کے وجود کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا، اس کی آواز سن کر ہلکا سا چونکا، مگر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی اور مدہوش لہجے میں بڑبڑایا، بولو۔ لیزے نے ایک دم اپنی گردن ٹیڑھی کی اور مسکراہٹ دبا کر بولی، دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال میری گردن پر اتنی زور سے چبھ رہے ہیں جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی مجھ سے لپٹ گئی ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پیٹ کی گڑگڑانے کی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے۔ کیا ابا نے رات کو کھانے نہیں دیا تھا جو آدھی رات کو یہاں میرا خون پینے آ گئے ہیں؟ شاہ میر کا سارا رومانس پر بھر میں ہوا ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے لیزے کو خود سے دور کیا اور اسے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی لڑکی اس قدر جذباتی لمحے کو اتنی بے رحمی سے تباہ کر سکتی ہے۔ لیزے نے اب پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور اپنی گیلی زلفوں کو جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے بولی، اور ہاں، اگلی بار کھڑکی سے آنے سے پہلے تھوڑا ٹیلکم پاؤڈر لگا کر آئیے گا۔ آپ کے سانسوں کی گرمی سے تو میرا نائٹ سوٹ استری ہونے والا ہو گیا ہے۔ اب جائیں یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دینا ہے کہ چور آ گیا ہے، اور یقین مانیں بابا آپ کو گولی مارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ شاہ میر نے اپنا ماتھا پیٹا اور دانت پیستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تم سچ میں ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہو لیزے۔ میں یہاں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں اور تمہیں پیٹ کے گڑگڑانے کی فکر ہے۔ لیزے نے ہاتھ ہلا کر اسے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ تڑپنا ہے تو اپنے گھر کے اے سی میں جا کر تڑپیں، یہاں مچھر بہت ہیں، چلے شاباش، اب الٹے پاؤں واپس جائیں۔
شاہمیر نے ایک آخری غصیلی مگر تپتی ہوئی نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور بڑبڑاتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ تم سے تو بدلہ میں رخصتی والی رات ہی لوں گا، یاد رکھنا مسز شامیر۔ اور وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا، جبکہ لیزے بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر اپنی جیت پر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اگلے دن لیزے جب آفس پہنچی تو اس کا ارادہ شاہمیر کو مزید چھیڑنے کا تھا، مگر کیبن میں داخل ہوتے ہی اسے شاہمیر کی بجائے ایک دوسرا ہینڈسم اور ہنسمکھ نوجوان نظر آیا، جو شاہمیر کا چھوٹا بھائی شاہ زین تھا۔ لیزے کو دیکھتے ہی شاہ زین کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، تو آپ ہیں ہماری ہونے والی بھابھی، ماننا پڑے گا شاہمیر بھائی کی پسند تو کمال ہے۔ لیزے جو پہلے ہی شاہمیر سے چڑی ہوئی تھی، شاہ زین کی خوش اخلاقی دیکھ کر وہیں میز پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور چہک کر بولی، ارے چھوڑیے شاہ زین صاحب، آپ کے بھائی کی پسند تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کریلے کو شہد پسند آ جائے، وہ تو بس ایک ہٹلر ہیں، اصل میں تو آپ بہت تمیزدار لگ رہے ہیں۔ شاہ زین اس کی بات پر کہا لگا کر ہنسنے لگا اور دونوں کے درمیان ایسی گپ شپ شروع ہو گئی جیسے برسوں کے یار ہوں۔ لیزے اسے اور اپنی شاہمیر کی لڑائیوں کے قصے سنا رہی تھی۔ اسی لمحے شاہمیر کیبن میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ شاہ زین لیزے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہا تھا اور لیزے کی آنکھوں میں وہ شرارت تھی جو شاہمیر کے لیے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ شاہمیر کو اپنے سینے میں حسد کی ایک تیز لہر محسوس ہوئی، جیسے کسی نے جلتی پر تیل ڈال دیا ہو۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، جس کی آواز سے دونوں اچھل پڑے۔ شاہمیر نے اپنی فائل میز پر پٹکی اور نہایت ہی سرد اور غصیلی آواز میں بولا، شاہ زین، تمہیں یہاں اپنی بھابھی کے ساتھ کامیڈی کلب کھولنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، جاؤ اپنے کیبن میں اور کام کرو۔ شاہ زین نے شرارت سے لیزے کو آنکھ ماری اور باہر نکل گیا۔ شاہمیر اب ایک قدم آگے بڑھا اور لیزے کو اپنی تپتی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، بڑی ہنسی آ رہی تھی تمہیں اس کے ساتھ، مجھ سے تو تم ایسی بات کرتی ہو جیسے میں تمہارا دشمن ہوں، اور میرے بھائی کے ساتھ یوں فری ہو رہی ہو جیسے بچپن کے لنگوٹیے یار ہوں۔ لیزے نے لاپرواہی سے اپنے بال جھٹکے اور بولی، وہ کیا ہے نا سر کہ شاہ زین صاحب انسانوں کی زبان سمجھتے ہیں، آپ کی طرح ہر وقت دھاڑتے نہیں، اب ہٹے، مجھے کام کرنا ہے۔ شاہمیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا کہ لیزے کی سانسیں رک گئیں۔ کام بعد میں ہوگا مسز لیزے، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بھائی کے اتنا قریب جانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم پر حق صرف میرا ہے؟ شاہمیر نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی تپتی نظریں لیزے کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کا لہجہ جتنا دھیما تھا اتنا ہی خطرناک۔ بڑے کہکہے لگ رہے تھے مسز شاہمیر، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرا بھائی ایسا کون سا لطیفہ سنا رہا تھا کہ تم آفس کے آداب ہی بھول گئیں؟ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ لیزے جو اس کی حسد بھری کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس نے ایک شرارت مسکراہٹ دبائی اور اپنے ناخن دیکھتے ہوئے بڑے آرام سے بولی، کچھ خاص نہیں، بس منہ کالا کر رہی تھی۔ یہ سنا تھا کہ شاہمیر کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک ہی جست میں میز پار کر کے لیزے کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ دوبارہ کہنا ذرا، یہ الفاظ تمہاری زبان پر آئے کیسے؟ لیزے اس کا آگ بگولا چہرہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا محاورہ شاہمیر کے اندر کے جنونی عاشق کو جگا دے گا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا شاہمیر، آپ تو سچ مچ جل کر راکھ ہو گئے، میرا مطلب تھا کہ میں آپ کی برائیاں کر کے آپ کا منہ کالا کر رہی تھی۔ شاہمیر نے جھک کر اس کے دونوں بازو کرسی کے دستوں کے ساتھ جکڑ لیے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی سانسیں لیزے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ خبردار، اگر دوبارہ ایسا گھٹیا مذاق بھی کیا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب برداشت کر لوں گا؟ تم میری ہو، صرف میری، اور میرے علاوہ تمہاری ہنسی پر بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ بھائی تو دور کی بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی کہ لیزے کی ساری شرارت ہوا ہو گئی۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی، ابھی کہ ابھی معافی مانگو ورنہ میں یہاں وہ تماشا کروں گا کہ تمہاری یہ ساری ہنسی آنسوؤں میں بدل جائے گی۔ شاہمیر کے اندر کا حسد ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ لیزے کی ہنسی اور اس کے مذاق میں کہے گئے وہ الفاظ شاہمیر کے مردانہ انا اور اس کی محبت کو بری طرح چوٹ پہنچا گئے تھے۔ اس نے غصے میں اپنا آپ کھو دیا اور لیزے کے بازوؤں کو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیوں کے نشان ان کی نازک جلد پر ابھر آئے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو متوجہ کرنے کا؟ شاہمیر کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں آفس صرف کام کرنے کے لیے رکھا تھا، اپنی نمائش کے لیے نہیں۔ اگر تم نے یہی سب کرنا ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر کی 4 دیواری میں قید کر دوں گا۔
جہاں سورج کی کرن بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگی۔ لیزے نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ شامیر یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے کہا نا میں مذاق کر رہی تھی۔ لیکن شامیر اب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس نے لیزے کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاید تمہاری تربیت میں ہی یہی سب شامل ہے کہ مردوں کو کیسے اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ تبھی تو تم شاہ زین کے اتنا قریب ہو رہی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری منکوحہ ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی لیزے کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی دیر پہلے شرارت تھی اب وہ ایک گہرے دکھ اور صدمے میں بدل گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شامیر اس کے کردار یا اس کی تربیت پر اس طرح حملہ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ وہ جو ہمیشہ پلٹ کر جواب دیتی تھی آج جیسے گونگی ہو گئی۔ اس کا نچلا لب شدت غم سے کانپنے لگا۔ اس نے ایک نظر شامیر کے اس وحشی چہرے پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ ایک گرم آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ شامیر نے جب اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی اور ٹوٹا ہوا مان دیکھا تو اس کا غصہ ایک دم برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر حد پار کر گیا ہے۔ اس نے فوراً اس کے بازوؤں سے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ لیزے میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیزے نے ایک سوں کی، اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر کوئی لفظ کہے روتے ہوئے کیبن سے باہر بھاگ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ لیزے بستر پر پڑی بخار کی تپش سے جل رہی تھی۔ اس کا جسم مارے درد کے ٹوٹ رہا تھا اور شامیر کے کہے ہوئے زہریلے الفاظ ابھی اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھاری تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سسک رہی تھی۔ اچانک اسے کمرے کی کھڑکی کے کواڑ کھلنے کی آواز آئی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دیکھتی۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ کسی کے مضبوط اور تپتے ہوئے بازوؤں نے اسے بستر سے اٹھا کر اپنے حصار میں بھر لیا۔ لیزے ڈر کر ہڑبڑا گئی۔ اس نے کمزوری سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ شش، خاموش، میں ہوں۔ شامیر کی بھاری اور گہری آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ اس نے لیزے کو اپنی باہوں میں اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ لیزے کو اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ شامیر نے اس کی گردن کے پاس جھک کر نہایت مدہوش کن اور پشیمان لہجے میں سرگوشی کی۔ بہت زیادہ ناراض ہونا، معاف کر دو اپنی جان کو۔ تم سے حسد میں وہ سب کہہ گیا جو میرا دل کبھی مان ہی نہیں سکتا۔ دیکھو تمہاری یہ ناراضگی اب میں ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ شامیر کے لب اس کے دہکتے ہوئے گالوں کو چھو رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش اور غربت نے لیزے کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دی۔ بخار کی تپش اور شامیر کی بے باک غربت نے ماحول کو بے حد بوجھل اور سحر زدہ کر دیا تھا۔ شامیر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس کے پیروں سے جوتے اتارے اور اس کے ٹھنڈے پاؤں اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر دبانے لگا۔ لیزے نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا غصہ شامیر کی اس پگھلی ہوئی حالت کو دیکھ کر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، مگر وہ اب بھی چپ تھی۔ شامیر دوبارہ اٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف التجا تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ لیزے کے چہرے کے قریب کیا۔ ان کی ناکیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ لیزے، میری طرف دیکھو۔ اس نے سرگوشی کی اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سے رکھتا ہوا اس کے کان کی لو کے پاس رکا اور نہایت ہی تپتے ہوئے لہجے میں بولا، آج رات اس ناراضگی کا کفارہ ادا ہو کر رہے گا۔